اللہ پنجابی کا ترجمہ کرا، کان کھول کے سن لو، آگاہ ہو جاؤ۔ من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات۔ فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، وفات نہیں فرما چکے، شہید نہیں ہو چکے۔ فإن محمد قد مات۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، وہ یہ جان لے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، جو کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے۔ اب ہم ادھر آ جاتے ہیں، چلے یہ کہیں گے پرانی شریعتوں کی باتیں چھوڑ دیں، اس شریعت میں آ جائیں۔ اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ سیدنا ابو بکر عمر۔ صحیح بخاری میں موجود ہے نا، حضرت علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، محمد ابن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے ابا جان، رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا ابو بکر۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون؟ کہا عمر۔ تو کہتے ہیں مجھے خدشہ ہوا میں تیسری دفعہ پوچھوں گا تو عثمان کا نام لیں گے، تو میں نے کہا اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے۔ تو سیدنا علی نے کہا کہ میں تو عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، یہ ان کی عاجزی تھی۔ تو مولا علی جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر اور عمر اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل ہے، یہ صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ ان دونوں شیخین مسلمانوں کے خلفائے راشدین میں سے ٹاپ آف دا لسٹ دو خلفاء جن کی خلافتیں محفوظہ ہیں اللہ کی طرف سے، ان دونوں کے فتوے ہم آپ کو صحیح بخاری سے پیش کر دیتے ہیں، پھر 295C آپ دیکھیں کس کے اوپر یہ لگائیں گے۔ یہ اس زمانے میں ہوتے تو ان پہ لگوا دیتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے موقع پر جو پہلا خطبہ دیا ہے، ابھی میت رکھی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کو دفنایا نہیں گیا۔ خير رسول الله فاختار الرفيق الأعلى من الجنة، قبض رسول الله۔ صحیح بخاری میں یہ حدیث کم از کم 7-8 مقامات پہ آئی ہے، اس میں جو ڈیٹیلڈ اس کے طرق آئے ہیں نا، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1241، 1242، 3667 اور 3668، یہ چار جو طرق ہیں، اس میں آپ کو ڈیٹیل سے ملے گا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام کی میت رکھی تھی، حضرت ابو بکر تک جب خبر پہنچی تو وہ میرے حجرے میں آئے، آپ علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے چادر کو ہٹایا اور ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا، یعنی ایک موت آپ کو آنی تھی جو آپ کا مقدر تھی وہ آئی، اب دوبارہ موت آپ کو نہیں آئے گی، یعنی آپ آخرت کی زندگی میں چلے گئے۔ کیونکہ انہی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی تھی اور وہ یہ کہتے تھے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے میں اس کو قتل کر دوں گا۔ ان کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام فوت نہیں ہو سکتے، ان کا یہ تھا کہ ابھی تو نبی علیہ السلام نے منافقین سے بھی قتال کرنا ہے، ان سب کو ایکسپوز کرنا ہے، تو آپ یہ اپنا مشن پورا کیے بغیر نہیں جا سکتے۔ آپ نے تو ہمیں بتایا، بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں کہ رومن اور پرشین امپائر عنقریب گر جائیں گی، پھر قیامت تک کوئی کیسر اور کسرا نہیں ہوں گے، تو یہ سب کچھ آپ کے ہاتھوں سے ہوگا۔ یہ حضرت عمر کا عقیدہ تھا کہ ان کے ہاتھوں سے ہوگا، تو وہ یہ سمجھتے تھے جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خیر امت کو عقیدہ سمجھا دیا، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے تھے اور 40 دن کے بعد واپس آ گئے تھے، اس طریقے سے نبی علیہ السلام بھی واپس آ جائیں گے۔ تو اس کی نفی پھر حضرت ابو بکر نے کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پہ 2 موتیں جمع کرے گا، موت ایک ہی دفعہ آنی ہوتی ہے،
آپ کو موت آ چکی ہے، اب آپ دوبارہ دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، اب آخرت کی زندگی میں، یعنی آپ ڈورمنٹ پوزیشن میں نہیں گئے ہیں، آپ واقعی آپ پہ موت آ گئی ہے۔ پھر آپ باہر آئے تو دیکھا کہ سیدنا عمر کے گرد لوگ جمع ہیں، تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ عمر کو اس کے حال پہ چھوڑ دو اور تم میری بات سنو۔ ممبر پہ چڑھے اور ممبر پہ چڑھتے ہی پہلی بات وہ کی جس پہ آج کے لوگ 295 سی لگواتے ہیں، اللہ، پنجابی ادھر ترجمہ کرا، کان کھول کے سن لو، آگاہ ہو جاؤ، من کان یعبد محمدا فإن محمد قد مات، فإنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی بھی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ جان لے کہ محمد مر چکے ہیں، وصال نہیں فرما چکے، وفات نہیں فرما چکے، شہید نہیں ہو چکے، فإن محمد قد مات۔ ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا وہ یہ جان لے، کیونکہ مضارع کا صیغہ ہے، جو کرتا ہے یا کرے گا وہ جان لے کہ اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی، وہ زندہ ہے اور سب کو تھامنے والا ہے، اسی کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے۔ یہ فرضی جملہ سیدنا ابوبکر نے اپنا عقیدہ بتایا امت کو، یہ کوئی آیت و حدیث نہیں تھی جو انہوں نے پڑھی تھی وہاں پہ، اپنا جملہ تھا۔ اس سے بڑی کیا فرضی بات ہوگی؟ کیا صحابہ میں کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا تھا؟ تو کس کو سنا رہے تھے وہ؟ کہ جو کوئی رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدو کے الفاظ، وہ انہی کو سنا رہے تھے جو آج کل ہیں غلوف کر رہے ہیں۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ فرضی جملہ بول رہے ہیں، مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگا رہے ہیں، کون رسول اللہ کی عبادت کرتا ہے؟ انہوں نے کہنا سی نا وہ تو کیڑیاں گلاں پہ کرنا ہے، وہ کوئی اور آیت نہیں تم لبھی، تو آگے سیدھے ہی چڑھ گئے ممبر تھے، انہوں نے تو یہ کہنا تھا۔ پھر سیدنا ابوبکر نے اس کی سپورٹ میں وہ آیت پڑھی، سورہ آل عمران آیت نمبر 144، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔ پھر پڑھی انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، وہ ساری آیات وہی پڑھی اس ثبوت میں۔ سیدنا عمر کہتے ہیں جب میں نے ابوبکر کی زبان سے یہ آیات سنی اور یہ خطبہ سنا تو میرے پاؤں میرے جسم کا بوجھ نہیں اٹھا سکے، اور مجھے لگا کہ یہ آیات جس طرح آج ہی نازل ہوئی ہیں، حالانکہ ہم یہ آیات پہلے بھی سنتے تھے۔ یہ ہے صحابی میں اور غیر صحابی میں فرق کہ قرآن و حدیث سنا فوراً سمعنا و اطعنا، اور انہی احادیث میں موجود ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں کئی دن تک ہماری حالت تھی، ہم جب کبھی بھی ایک دوسرے کو ملتے تھے نا تو یہی آیت سناتے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، تاکہ ہمارے دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ نبی الاسلام دنیا سے چلے گئے۔ ان کے بقول گستاخی کر رہے ہوتے تھے، وہ یہ کہتے تو کہتے تسی پڑھو جی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تسی پڑھو جی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، تسی پڑھو جی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، تسی پڑھو جی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سر اس وقت ان آیات کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ نبی علیہ السلام سے پہلے پوری دنیا میں سب سے بڑے لیول کا جو شرک موجود تھا وہ ایک پیغمبر کے ماننے والوں کے فالورز کا تھا، عیسیٰ ابن مریم کے۔ نبی علیہ السلام نے دوسرا عیسیٰ ابن مریم بن جانا تھا اگر آپ علیہ السلام کی اتنی سٹرکٹ تعلیمات نہ ہوتی۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح نہ بلند کرنا، جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر
سیدنا ابو بکر کا یہ بولنا کہ من کانا یعبد محمدن فإن محمد قد مات، یہ نبی علیہ السلام کی کامیابی کی دلیل ہے کہ آپ کو جو اللہ نے امام الموحدین بنا کر بھیجا تھا، آپ کی ٹیم ایسی پروڈیوس ہو گئی تھی کہ جو آپ کی میت پہ آپ کی شان نہیں بیان کر رہی تھی بلکہ توحید بیان کر رہی تھی۔ یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم کی کامیابی ہے جس کے لیے آپ دنیا میں آئے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر جو ہے وہ غیر نبی ہیں، غیر اللہ ہیں، امتی ہیں، جتنے مرضی اعلیٰ درجے کے صحابی ہیں لیکن ہے امتی ہیں۔ تو انہوں نے جو خود سے بولا نبی علیہ السلام کے بارے میں، ان کی ڈاکٹرن میں یہ گستاخانہ عبارت ہے اور اس پہ 295 سی لگے گی ان کی ڈاکٹرن۔ ہم تو کہنا ہے بالکل صحیح عقیدہ بیان کیا، بلکہ جسے یہ نہ پتا ہونا کہ حضرت ابو بکر کا خطبہ ہم نے تو چیک کیا ہے، اس کو جب بتایا نا یار ایک بندہ کہتا ہے کہ محمد تو نہیں تھے مگر ایک رسول، وہ مر چکے ہیں، بلکہ آیت ہی آپ پڑھ دیں، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے کہ وہ مر چکے ہیں، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے جان لے اللہ زندہ ہو، کہے گا کیڑا وہابی ہے جیڑا اس طرح نہیں گلنا کرنا ہے سیدنا ابو بکر۔ یہ ہم نے خود چیک کیا ہے۔ پھر جب بعد میں بتایا تو ان کے ہاتھ پاؤں کانپنے شروع ہو گیا، مانا پھر بھی کوئی نہیں، چلتے بابوں کے پیچھے۔ اسی تو سر آپ کو جھنجھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا۔ یہ کتابوں سے تعارف ہو رہا ہے آپ کو، کہنے کو تو دی سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ یہ وہ تعلیمات ہیں جو انبیاء کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم تک پہنچائی ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ کہنے میں آ رہی نہیں، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے جو سو کالڈ بنائے ہوئے اولیاء ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، انبیاء کا خدا اور ہے اور من دون ہی اولیاء کا خدا اور۔ یہ میں من دون ہی سال لگا رہا ہوں بریکٹ میں، ہونا انہوں کہنا جی بزرگوں اولیاء اللہ کو کہتے ہیں، اور من دون ہی اولیاء جو انہوں نے نام رکھ دیے چند۔ تو سیدنا ابو بکر نے امت کو عقیدہ دے دیا۔ اب آ جائیں جناب دوسری پرسنالٹی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام۔ صحیح بخاری میں 3700 نمبر حدیث ہے، بڑی ڈیٹیل۔ جب سیدنا عمر کو زخم لگا، 5-6 صفوں پہ حدیث ہے، میدا کٹ گیا تھا، کچھ کھاتے تھے نکل جاتا تھا، جب ان کو نظر آیا کہ اب میں نہیں بچ پاؤں گا تو انہوں نے کئی ایک وصیتیں کی۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انہوں نے کہا کہ میں اپنے بعد ان 6 لوگوں سے زیادہ خلافت کا حقدار کسی کو نہیں سمجھتا، بلکہ انہوں نے کہا کہ خلافت کے حقدار صرف یہ 6 لوگ ہیں، اور پھر 7 الفاظ بولے، الذین توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہو عنہم راض۔ یہ وہ 6 لوگ ہیں کہ جن سے رسول اللہ اپنی وفات تک راضی تھے، وصال نہیں ہے یہاں پہ، وفات کے لفظ۔ تو سیدنا عمر نے بھی نبی علیہ السلام کے لیے وفات کے لفظ استعمال کیے کہ اپنی وفات تک رسول اللہ ان 6 لوگوں سے راضی تھے۔ پھر بخاری کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پھر نام لیے سیدنا علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ تو یہ حدیث بھی بالکل واضح ثبوت ہے کہ صحابہ کرام ان الفاظ کے استعمال کرنے کو گستاخی نہیں سمجھتے تھے جس طرح کے آج کل کے لوگ گستاخی سمجھتے ہیں، بلکہ یہ تو ہر ایک چیز کے اوپر گستاخی کا فتویٰ جیب میں لیے پھرتے ہیں۔ اچھا، آپ کو اگر کوئی وہم آئے نا کہ یہ کوئی بڑے کوئی عاشق رسول ہیں تو ان کو ٹیسٹر بھی آپ لگا کے چیک کر سکتے ہیں کہ ان کا عشق 1 نمبر ہے 2 نمبر ہے۔ 1 نمبر اگر عشق ہوا نا تو پھر ان کو جو بھی گستاخ نظر آئے گا اس سے اعلانیہ گستاخ کہیں گے، اور اگر 2 نمبر عشق ہوگا تو یہ منہ چھپاتے پھریں گے پھر۔ تو معذرت کے ساتھ تو ہم تو اسی رزلٹ پہ پہنچے کہ 2 نمبر ہے۔ دیکھیں، میں نے 23 فروری 2013 کو آلموسٹ آج سے 7 سال پہلے، یہ تو اب چل رہا ہے مئی 2020، مسئلہ 71B انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ، یہ ریکارڈ کروا دیا تھا۔ اس لیکچر کے اندر میں نے بنیادی طور پہ یہ بات کلیئر کی تھی کہ میں بزرگوں پہ فتویٰ نہیں لگا رہا، ان کی کتابوں پر اور کتابیں چھاپنے والوں کو جھنجھوڑ رہا ہوں۔ لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ بزرگوں کا گستاخ ہو گیا کہ ان کی پرنٹنگ بند کریں، اس میں یہ گستاخیاں نہیں۔
آج تک ان گستاخیوں کا انہوں نے ناک جواب کیا دینا ہے، اس سے کوئی توبہ بھی نہیں کر سکے۔ اب میں دوبارہ ان کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، میں اشارتاً بتا دیتا ہوں۔ یہ اپنے ماننے والوں کو بچپن سے سناتے تھے کہ جی وہ الامداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ موجود ہے۔ ہم نے کہا جی وہ بھی غلط، لیکن سر اپنے گھر کی بھی خبر لیں، وہاں پہ حشت بہشت کتاب جو ہے جس میں چیپٹر ہے فوائد السالکین، اس میں تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ بھی موجود ہے۔ تو اب بتائیے آپ نے کیا کرنا ہے؟ تو کہتے ہیں بزرگوں کو برا کہتا ہے۔ بھائی بزرگوں کو نہیں برا کہتا، کتابیں آپ چھاپ کے ان کو خود بدنام کروا رہے ہیں، ہم تو ان کو برا کہہ ہی نہیں رہے۔ پھر ہم نے ان کو بتایا بھی تذکرۃ الاولیاء میں بایزید بستامی کا یہ دعویٰ لکھا ہے کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت والے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، بلکہ وہ کہتے ہیں میں قسمیاں کہتا ہوں کہ محمد اور تمام انبیاء نعوذ باللہ من ذالک میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں، وہ میں نے انجینئرنگ کی ان کی۔ پھر میں نے انہیں بتایا کہ بھائی کشف المحجوب کھول لو، کشف المحجوب کے اندر صحب اور سکر کا چیپٹر نکالو، زید ابن حارثہ کی بیوی کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک غلط واقعہ لکھا ہوا ہے، انتہائی حیات سوز قسم کا واقعہ۔ اب میں بار بار اس کو بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی شرم آتی ہے۔ ہمارا یوٹیوب پہ ایک کلپ دیکھ لیں آپ، ڈاکٹر سلمان مصباحی صاحب کو رپلائی، جب انہوں نے کہا کہ انجینئر کو کیا پتا کہ بابا کیا چیز ہوتی ہے، بابے کا تو اپنا وکرہ ہی ایک جہاں ہوتا ہے۔ تو اس کی جواب میں نے بڑے احسن انداز میں یہ سارے حوالے ایچ ڈی کیمرے میں دکھا کے ایک ریکارڈنگ کروا دی ہے، وہ آپ جا کے دیکھ لیں تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ ان کا عشق رسول کس لیول تک ہے۔ ان کا خود ساختہ عشق ہے، خود ساختہ فتوے ہیں جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دین تو میرے بھائی چلتا ہے ڈیفینیٹ علم کے اوپر۔ سورہ الزمر کی ہی آیت نمبر 9 ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اولو الالباب۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے بھلا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے۔ یہ کہتے چلے، آپ کو نہیں سناتے عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ عقل والے نمبر لے گئے۔ پھر سورہ فاطر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت تو صرف اہل علم کو ہے۔ یہ کہتے ہیں جی چلوں کو ہے، سر چلا اس زمانے کا ہو یا اس زمانے کا، چلے کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ دین کے اندر کوئی چیز داخل کرے۔ میں آپ کو مثال کے طور پہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں، بڑی مشہور حدیث ہے سنن ابی داؤد کے اندر، اور یہ حدیث مشکات کے اندر آپ کو کتاب النکاح چیپٹر میں بھی مل جائے گی۔ ابو داؤد میں ہے 2140 اور مشکات میں 3266۔ قیس ابن سعد کہتے ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ میں کوفے کے پاس ہیرا نامی ایک شہر میں گیا، وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو جب میں واپس آیا تو میں نے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا، تو آپ نے فرمایا اپنا سر اٹھائیے، کیا کر رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ میں وہاں گیا تھا، لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، آپ تو اللہ کے رسول بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں ہمارے آقا ہیں، تو آپ کو سجدہ نہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا، یہ انڈیا پاکستان والا ترجمہ ہے، اس میں کہ جب میں مر جاؤں گا اور تم میری قبر سے گزرو گے تو کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا پھر مجھے کو سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا ہے۔ بس یہ آخری حصہ ہی ہمیں رٹوایا گیا ہے کہ خامد کا کیا حق ہے اپنی بیوی کے اوپر۔ اس سے پہلے جو اللہ کا حق بیان ہوا تھا، جس کے ساتھ رسول اللہ کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ چھوڑ دیا، اور خامد اپنا حق لیے پھرتے ہیں۔ سٹارٹ تو اس کا اللہ کے حق سے ہوا کہ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا، اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ ہی نہیں، رسول اللہ کو سجدہ کیا ہے تو وہ آپ نے منع فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ لوگ ہوتے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو عشق کی بات ہے، عشق میں تو ہر چیز جائز ہے،
یعنی ان کے بقول تو نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ خود گستاخی کروا دی جب آپ نے منع کر دیا. تو کہتے ہیں عشق میں سب کچھ جائز ہے, ایوری تھنگ از فیئر ان وار نو مور, لو اینڈ وار, محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. یہ تو وہ کہانیاں کروانے والے لوگ ہیں. تو یہاں دیکھ لیں محبت میں کوئی جائز قرار نہیں دی گئی. تو یہ محبت والا بھی صرف ڈھکوسلا ہے ان کا, صرف یہ اپنے بابوں کے نظریات کو جو ہے نا وہ محبت کا نام دیتے ہیں. جو کچھ بھی کسی نے شعر و شاعری میں کہہ دیا اس کو عقیدہ بتاتے ہیں. بھئی یہ کتابوں کی دنیا ہے, دین کتابوں کے اندر. دین وہ ہے جو حجۃ الوداع پہ دیا گیا, دین وہ ہے جو غدیر خم پہ دیا گیا. اور اسی کو ہم نے عرض کیا ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے, لیکن آپ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم مسلم ہیں, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں. اور انشاءاللہ یہ جب آپ ساری منازل طے کریں گے نا تو ایک دن آئے گا کہ آپ کے اندر سے آواز نکلے گی, کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم, علم کتاب. ٹھیک ہوگا جی؟ جزاک